ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے. میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے. جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے، توجہ سے، قرضے اترتے ہیں اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں. میں اب گن نہیں سکتا. جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا، اللہ غیر اسباب سے، غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے، عمرے کی سعادتیں، اور بار بار دیں گے. یہ 5 بول ہیں مبارک. کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے، اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتی ہے. ایک میں سفر کے مہینے میں ایک عمل بتاتا ہوں. جی اگر کوئی شخص سفر کے طاق دنوں میں، مثلا پہلے سفر 3، 7، 5، 9، 11 طاق دنوں کے اندر صرف اور صرف ایک بار سورۃ والضحیٰ پڑھے، اور جب پہنچے ووجدک ضالًا فہدیٰ. سورۃ والضحیٰ کے 2 عمل ہیں، ایک ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، لیکن یہاں پڑھنا ہے ووجدک ضالًا فہدیٰ. جب فہدیٰ پہ پہنچے تو اپنی مشکل کا تصور کرے، اپنی پریشانی، حفاظت، برکت کا، اور اس کو صرف 11 بار دہرائے، ووجدک ضالًا فہدیٰ. بس اس کے بعد سورت پڑھ لے. ان طاق دنوں کے اندر جو بندہ یہ پڑھ لے گا، ایک تو مرادیں پوری ہوتی ہیں، مشکلیں حل ہوتی ہیں، حفاظت کا نظام ہوتا ہے اور برکت کا نظام ہوتا ہے. جو بندہ ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتا ہے، اس کا غصہ ختم، اس کے اندر جذبات ختم، اس کے خیالات پاکیزہ، اس کی زندگی میں راحت ملتی ہے، سکون آتا ہے. ہر نماز کے بعد، ورنہ صبح شام، وضو بے وضو، ہر حالت میں ناف میں انگلی رکھ کے 66 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں. صرف ساتھ ایک بڑا مسئلہ ہمیں جو لوگوں نے شیئر کیا، وہ بے گھر لوگ، جن کا گھر نہیں ہے، وہ کہتے ہیں گھر حاصل کرنے کے لیے وظیفہ دیں کہ ہمارا اپنا ذاتی گھر ہو جائے، اس والے سے رہنمائی کر دیں. ایک صاحب نے مجھ سے بات کی، ایک عمل سے میں نے استنباط کیا، اس کو فائدہ ہوا، پھر کئی کو اور بتایا، ان کو فائدہ ہوا. پہلے عمل واقعہ سن لیں، پھر عمل بتاتا ہوں. ایک شخص آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں غربت، فقر، فاقہ، تنگ دستی ہے. آپ نے فرمایا جب گھر میں جا، سلام کر، ایک دفعہ قل هو اللہ پڑھ. اس نے یہ عمل شروع کر دیا. کچھ عرصے کے بعد اللہ کا نظام ایسا چلا کہ اس کے گھر میں اتنی وسعت آئی. حضور سے عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو اللہ پاک نے اتنا عطا کیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں. میں نے اس سے کہا، مجھے کہنے لگا گھر نہیں ہے میرا. میں نے کہا سارا دن پڑھ السلام علیکم، اس کے بعد قل هو اللہ، پھر السلام علیکم، پھر قل هو اللہ. تیرا سارا دن وظیفہ یہی ہے، اور نیت کر میں اپنے گھر میں جانے کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں. گھر ہے نہیں. اب آپ خود سوچیں، گھر تو ہے نہیں، وہ کرائے پہ گھر پہ تھا نا. میرا اپنا ذاتی گھر ہے، میں جانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، یہ نیت کر. اب یقین جانیے کچھ عرصے کے بعد اس کا مسکراتا چہرہ میں نے دیکھا، میں کام ہو گیا ہے. مجھ سے کہنے لگا جی کیا غیبی نظام چلا، ہم دادا پردادا سے کرائے کے مکان پہ آ رہے تھے. آپ کے اس عمل نے السلام علیکم، پھر قل هو اللہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، یہ مسلسل سارا دن اس نے پڑھا. چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، کچھ عرصہ پڑھا، اپنا گھر مل گیا، اور گھر خوبصورت، بہترین. اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. میں بے شمار لوگوں کو بتا چکا ہوں، مسنون دعا ہے. جو بندہ اس کو کثرت سے کچھ عرصہ لگاتار پڑھے، توجہ سے، قرضے اترتے ہیں اور یہاں تک اترتے ہیں رب غنی کر دیتا ہے. اور یہاں تک غنی کرتا ہے کہ میری زندگی میں کچھ واقعات ایسے بھی آئے ہیں کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ مجھ سے اس دعا کی اجازت واپس لے لیں. میں اب گن نہیں سکتا. اچھا، قرضے گئے، غنی ہو گیا. اور پھر جو بندہ اس دعا پڑھے گا وہ غنی بھی حلال اور طیب طاہر مال سے ہوگا. سبحان اللہ، اس دعا میں وعدہ ہے. واہ. اچھا قبلہ، مدینہ پاک ہر انسان جانا چاہتا ہے، اہل ایمان جانا چاہتا ہے. جو لوگ عمرہ اور حج پہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے وظیفہ عنایت کریں. ہر اذان کے بعد 3 بار تلبیہ پڑھے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ تلبیہ ہے. جو بندہ ہر اذان کے بعد یہ پڑھے گا، اللہ غیر اسباب سے، غیبی نظام سے اس کو حج کی سعادتیں بھی دیں گے،
عمرے کی سعادتیں اور بار بار دیں گے. اصل میں کچھ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں وہ سانسوں میں بستی ہیں, بے شک دلوں کی دھڑکن ہوتی ہے. اصل تو اپنے آپ کو فنا کرنا ہے. میرے حضرت رحمت اللہ علیہ, مجھے 4 دن ان کی جوتیاں سیدھی کرنے کا موقع ملا, کر نہ سکا, دعویٰ تو کیسے کر سکتا ہوں, لیکن انہوں نے جو زندگی دی, بہت صاحب جلال تھے جی, پر انہوں نے جو زندگی, آج جو کچھ ہے ان کی دعاؤں کی برکت ہے, والدہ کی عطا عنایت ہے, والد کا خاص نظر اور توجہ ہے. ان ہستیوں کی توجہات ہے. تیرے ہی دم سے ہے رونق ہے. میرا نہ کمال, نہ تقوی, نہ علم, اور ویسے بھی یہ کام نظام تو چلاکیوں سے چل ہی نہیں سکتا. بے شک یہ تو بس اس کی شان کریمی ہے جو کام چل رہا ہے. بس اس موضوع کو میں اس لیے زیادہ بیان نہیں کر سکتا, ان ہستیوں کی کیفیتیں پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوتی. قبلہ, ہم کیفیت آپ کی سمجھتے ہیں, اس کو ہم سفر کے مہینے کے حوالے پہ آتے ہیں کہ سفر کے حوالے سے وظیفہ عنایت کر دیں, کہ سفر کے جو نوافل ہیں اس ماہ کے وہ عنایت کر دیں, جو لوگ خاص وظیفہ کرنا چاہتے ہیں سفر کے مہینے میں. اور یہ کہاں تک ہے کہ لوگ کہتے ہیں سفر نہ کریں, اس حوالے سے بھی ساتھ متصل کر دیجیے گا اس بات کو. سفر یہ سواد اور فا والا ہے, وہ سفر سین والا ہے. اس کے معنی سفرا. حضرت علی کرم اللہ وجہ ایک دعا فرما رہے تھے اور کہہ رہے تھے, یا سفرا یا بیضا غری غیری, اے سونا اے چاندی جا کسی اور کو دھوکہ دے. سفرا پیلی چیز, سونا پیلا ہوتا ہے نا. جی جی. یا سفرا یا بیضا, بیضا کہتے ہیں سفید کو. یا سفرا یا بیضا غری غیری, میں تیرے دھوکے میں نہیں آؤں گا سونا چاندی. تو سفر کے مہینے میں سفر کوئی حرج نہیں. حفاظت والے اعمال, برکت والے اعمال, ان کی طاقت. کوئی بندہ اگر بسم اللہ علی دینی و نفسی و ولدی و اہلی و مالی, 5 بول ہیں مبارک, کوئی بندہ اگر سفر کے مہینے میں اور اس کے علاوہ بھی زندگی میں اگر اس دعا کو 7 بار صبح شام پڑھ لے, اللہ پاک اس کی 5 چیزوں کی حفاظت فرماتے ہیں. دینی و نفسی, اس کی جان, جی, و ولدی اولاد, و اہلی فیملی گھر والے, و مالی اس کی دولت مال اسباب, اس کی پراپرٹی ساری چیزیں. جو بندہ 7 بار یہ اپنی زندگی میں شامل کر لے, اللہ غیب سے اس کی حفاظت کرتے ہیں. سورت قریش کا عمل میں نے کیا تھا سفر کے مہینے میں, تو حضرت جی وہ کہتے ہیں نا, جو مطلب جس طرح وہ ایک بکری کی پوسٹ تھی, پہلے ایک جھونپڑی جو محل تک کا سفر, وہ اللہ کا شکر ہے ہم نے بھی طے کیا. ہمیں بڑی گاڑی بھی ملی ہے, بڑا گھر بھی ملا ہے, اور بڑا کاروبار بھی بس انشاءاللہ اس مہینے سے شروع ہو جانا ہے نا. کون سا عمل تھا سفر کے مہینے کا؟ سورت قریش جو ہے 40,000 بار کم سے کم پڑھی تھی.